بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ إِلَى صِرَاطٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف جتنی عزتیں ہیں، جتنا مقام ہے، جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اپنے دعوے میں تب سچے ہوں گے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تیری پیروی کریں، یہ ہے مقام عزت۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے اپنے قدم کو بڑھانا۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو دھیمی کم رکھو میرے نبی کی آواز سے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ سورہ کوثر دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ حبیب آپ قربانی کریں، نماز ادا کریں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اور جو آیہ درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یعنی حبیب آپ عبادت کر رہے ہیں، جب آپ کے پاؤں میں ورہم آ جائے تو آپ تھوڑی سی کم یعنی قلیل آدھی عبادت کر دیں۔ مقام مصطفیٰ قرآن پاک میں ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم، حتی یحکموک فیما شجر، یہ مومن اس وقت ہوں گے جب آپ کو حاکم تسلیم کریں گے۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، حبیب ہم آپ کو جلد راضی کر دیں گے، یعنی اللہ رسول پاک کی رضا چاہتا ہے۔ مقام مصطفیٰ کو کوئی کیا سمجھے جب اللہ بیان کرنے والا ہو، لیکن حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ لیکن ایک مقام پر اللہ نے کہا سورہ القصص انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، رسول جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جتنی عزتیں، جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دی، اپنے انبیاء نبیوں رسولوں کو دی، وہ ہمارے ذہن ذہانت سے بالا تر ہے۔ لیکن سب جب نبی یہ بات کرتے تھے کہ مجھے اس خدا کی قسم، اس رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یعنی سارے نبیوں کو رسول کا عہدہ دینے والا اللہ،
नबी बनाने वाला अल्लाह, खलक करने वाला अल्लाह, इल्म देने वाला अल्लाह, इज्जतें देने वाला अल्लाह, सारी मखलूक का खालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह का फरमान कुरान मजीद और रसूल फरमा रहे हैं। हमको यकीन करना चाहिए रसूल की ज़ुबान पर कि कुरान भी तो रसूल की ज़ुबान मुबारक से निकला, कि रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया है। तो रसूल क्या फरमा रहे हैं? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि आप हदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करें, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। यानी ये आयत का तर्जमा जाकिर वसीम अब्बास बलोच साहब ने आयत का तर्जमा पढ़ा। इस पर कुछ लोगों ने एतराज किया, भाई ये कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है, इसकी हिकमत को समझिए। कोई भी आयत है तो आप रजू करें उलमाए कराम की तरफ, आलिम दीन की तरफ, ताकि हमें कुरान की मार्फत हासिल हो, ना कि हम अपने पास से कह दें भी ये नहीं। भी जितने भी इमाम हैं मुंतखब अल्लाह ने किए हैं, जितने हादी हैं मुंतखब अल्लाह ने किए हैं, निज़ाम अल्लाह का है, कानून अल्लाह का है, कुरान अल्लाह का है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मायनों में कुरान को समझने की तौफीक फरमाए।